اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد سید المعصومین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعطرته وبارک وسلم فی عدد کل معلوم لک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے امام نے فرمایا کہ بکار خیش ہے رحم ابسنی یا رسول اللہ، بکار خیش ہے رحم ابسنی یا رسول اللہ، پریشان پریشان ابسنی یا رسول اللہ، بکار خیش ہے رحم ابسنی یا رسول اللہ، پریشان پریشان ابسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عیسیانم ابسنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلام انتا سلطانی، اگر رانی وگر خانی غلام انتا سلطانی، دیگر چیزیں نبی دانم ابسنی یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے لفظ کن سے کونین کی تخلیق فرمائی۔ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور پیش ہیں گنبد خضرا کے اس مکین مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں کہ جن کے روز رحمت سے آج بھی کونین کی باوقار زندگی کے تحفظ کے لیے یہ صدا عام طور پر آ رہی ہے کہ نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان یہ چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے، اور بے پناہ عقیدت و محبت کے ہاروں پھول پیش ہیں صحابہ کبار و شہداء اعظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے اسلام جیسے مذہب مہذب کو قرنن بعد قرن نسلن بعد نسل دارالرسم کے فندوں کو چومتے ہوئے ہم تک پہنچایا۔ صلیب و دار صحیح دشت کو حصار صحیح جہاں بھی تم نے پکارا ہے جان نثار چلے، اور سنی جو بانگ جرس کو وقت نگاہ جفا کفن بدوش اسیران دل کے یار چلے۔ اور بے پناہ عقیدت و محبت کے ہر پھول یہ ناچیز سب سے پہلے اس بارگاہ اختری میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا کہ جسے آج ہم دنیائی عشق و محبت کا امام فکر و نظر کا شہنشاہ کہتے ہیں۔ دنیائی عشق و محبت جسے آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے، تو ہم اور آپ جو ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی عظمتیں اور ان کی محبتیں جو ہے اپنے دلوں میں رچا بسا کر کے جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں آپ حضرات سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جتنا جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے یا جتنے بھی حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، آپ حضرات آ کر کے محفل پاک میں اپنی نشرت قدر نے ہمیں آپ کو سال بھر میں 365 راتیں گھروں میں آرام کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہم اپنے آرام کے نگار خانے سے صرف ایک رات نکالیں اور اس ایک رات کو آج کی عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ رات کل بازار محشر میں ہمارے آپ کے لیے توش آخرت ثابت ہو جائے، باعث آخرت ثابت ہو جائے، ذریعہ آخرت ثابت ہو جائے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس قاعدے کا ایک سجدہ بھی نہیں ہے کہ جس پہ ہم ناز کریں، یا ہمارے آنکھوں سے جو ہے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی ابھی تک نہیں نکلا ہے کہ جو آنسو خدا کے خوف سے نکلا ہو، اور ہمارے پاس جو ہے ایک وقت کا فاقہ بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم سرکار کی سنت سمجھ کر کے اپنے آپ کو ادائیگی کے منصب پر فائز کریں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل مرنے کے بعد بغیر حساب و کتاب ہم جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ سوچ آپ کی ہے، ہماری ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ رب قدیر نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ آپ اٹھائیں قرآن مقدسہ، رب قدیر نے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، تاکہ وہ ہماری پرستش کرے، تاکہ وہ ہماری بندگی کرے۔ تو حضرات ہمیں آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج آپ جو ہے جلسے میں آئے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر خیر کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ قسم خدا کی آپ کا یہ عبادت میں شمار ہوگا۔ آپ کے پاس جو ہے اتنے وقت نہیں ہے کہ آپ کو جلسے میں بلایا جاتا ہے، آپ جلسے میں آئے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر آج آپ جو ہے آج کے اس عزیز جلسے میں تشریف لائے ہیں تو میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ آپ حضرات آ کر کے کرسیاں لگی ہیں، چیئر لگے ہیں، آپ حضرات جو ہے اپنی نشست کو محفوظ کر لیں۔ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے شورائے کرام کا ایک پروگرام سنیں گے، خطبہ اعظام سے اچھی تقریریں سن کر کے آپ حضرات اپنی سماعتوں کے زنگ کو صاف و شفاف آئینے میں تبدیل کریں گے۔ لیکن حضرات جو ہے یہ جو ہے جو ماحول آپ حضرات پر آ کر کے بیٹھے ہیں کہ جو بچے جو ہے کرسیاں لے کر کے بیٹھے ہیں،
ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ بچے سوئیں گے اور پیچھے جو ہے وہاں تک تو اس لائٹ کی وجہ سے نگاہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں کہ پیچھے جو ہے کتنی دور تک لوگ بیٹھے ہیں. میں جہاں تک بھی آپ بیٹھے ہوں آپ وہاں سے اٹھیں, کرسیاں چھوڑ کر کے پیچھے سے, آگے کرسیاں بہت ساری کرسیاں خالی ہیں, آپ رات ان کرسیوں پہ آ کر کے بیٹھے. ابھی بچے تھوڑی دیر میں سو جائیں گے. بہت خراب لگتا ہے, بڑی مشکلیں ہوتی ہیں بولنے والوں کو, بڑی مشکلیں ہوتی ہیں پڑھنے والوں کو. تو بہتر ہے کہ آپ رات جو ہے وہاں پیچھے جہاں تک بیٹھے ہیں آپ پیچھے سے اٹھیں, اٹھ کر کے آگے بیٹھ جائیں, اس لیے کہ فہرست بھی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے اور یہیں سے باضابطہ طور پہ جو ہے آج کی عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کارروائی کو آگے بڑھا دی جائے. بس آ کر کے آپ بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ. جتنے لوگ ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کرسیاں لے کر کے بیٹھے ہیں انہیں آپ رات یہ فرش خالی ہے, فرش میں جو ہے جگہ خالی ہے, آپ یہاں پہ بٹھا دیں تاکہ بعد میں جو ہے جتنے لوگ آئیں وہ کرسیوں پہ اپنی نشستی کو محفوظ کر لیں, بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو. اور جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں آ کر کے بیٹھ جائیں. ہم اپنا سارا وقت جو ہے کسی نہ کسی مصروفیت میں صرف کر دیتے ہیں. ہمارا اور آپ کا یعنی ہم سب کا سب سے اچھا سب سے قیمتی وقت وہی ہوا کرتا ہے کہ جو وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے. اس لیے کہ ذکر الہی زندگی ہے اور ذکر الہی سے غافل رہنا موت ہے. آج کی رات ہم اور آپ ایک ایسے نورانی وجیفانی بزم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جس محفل کے متعلق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں ذکر الہی ہوا کرتا ہے وہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی حاضر ہوا کرتے ہیں. اور وہ مقدس فرشتے حاضرین محفل کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے اور وہ مقدس فرشتے رب قدیر کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس محفل کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حاضرین محفل کی مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے. جیسا کہ رب قدیر نے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا حتی الامکان یہاں تک کہ تم میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اس آیت مبارکہ کی مزید وضاحت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کافی ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ویسے ہی یاد کرتا ہوں, اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے اچھی جماعت کے ساتھ یاد کرتا ہوں. تو حضرات پتہ یہ چلا کہ ہم بیٹھتے ہیں فرش زمین پر لیکن ہمارا تذکرہ ہوتا ہے عرش بری پر. یہ کرم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر مقتدر علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے. آپ حضرات کے بعد دیگر اس سے ملاقات کریں گے. حضرات وقت کافی ہو رہا ہے, اس گفتگو کو یہیں پہ بند کر کے اس چیپٹر کو یہیں پہ کلوز کر کے جتنے بھی مداحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہے یہ کہ بات دیگر آپ حضرات ان سے ملاقات کر لیں. آئیے حضرات ہمیں بلا تاخیر جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراخاری کرنے کے لیے حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے کلام الامام امام الکلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے یعنی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفل کو جگمگانے کے لیے میں بلا تاخیر شہنشاہ ترجم محترم جناب قاری ریحان اللہ صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور نبی محترم کی سراخاری کریں. ہم خاک ہیں اور خاک یہ ماوا ہے ہمارا. محبت سے بولو سبحان اللہ. ہم خاک ہیں اور خاک یہ ماوا ہے ہمارا, ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک یہ ماوا ہے ہمارا, ماوا ہے ہمارا. ہم خاک گئے اور خاک یہ ماوا گئے ہمارا, ماوا گئے ہمارا. ہم خاک گئے ہم خاک گئے اور خاک یہ ماوا گئے ہمارا. ہم خاک گئے اور خاک یہ ماوا گئے ہمارا. خاکی تو آدم جد آلہ ہے ہمارا, جد آلہ ہے ہمارا. خاکی تو آدم جد آلہ ہے ہمارا, جد آلہ ہے ہمارا. خاکی تو آدم جد آلہ ہے ہمارا, جد آلہ ہے ہمارا.
فرمائیں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں اپنی طلب میں، خاک تو آدم اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، تمغہ ہے ہمارا، اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، محبت سے بہت سبحان اللہ، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، دل شیدا ہے ہمارا، اے مدعیو، اے مدعیو، خاک کو تم خاک نہ سمجھو، تم خاک نہ سمجھو، اے مدعیو، خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اس خاک میں مدفون شجبتگاہ ہے ہمارا، شجبتگاہ ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شجبتگاہ ہے ہمارا، شجبتگاہ ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شجبتگاہ ہے ہمارا، شجبتگاہ ہے ہمارا، مکی کا ساتھ ملادہ فرمائیں، ہم خاک اڑائیں گے وہ، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں، ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک گئے، خاک کی ماں ہے ہمارا، ماں ہے ہمارا، دکھیں شیر ناشے پاک سے برائے فرمائیں، ایک مرتبہ سارا کا جھوم کر دکھیں پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیوں نہ جائے طیبہ میں، 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 محبت سے بولو سبحان اللہ، بول دیجیے سبحان اللہ، کیوں نہ جائے طیبہ میں، زندگی دلہن بن کر، کیوں نہ جائے طیبہ میں، زندگی دلہن بن کر، کیوں نہ جائے طیبہ میں، کیوں نہ جائے طیبہ میں، کیوں نہ جائے طیبہ میں، زندگی دلہن بن کر،
جب وہاں پہ ملتی ہے، موت بھی دلہن بن کر جب وہاں پہ ملتی ہے، موت بھی دلہن بن کر جب وہاں پہ ملتی ہے، موت بھی دلہن بن کر۔ اور حضرات محترم یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، جس نے میرے آقا کو اونٹ پر بٹھایا ہے، جس نے میرے آقا کو اونٹ پر بٹھایا ہے، جس نے میرے آقا کو پیٹھ پر بٹھایا ہے، جس نے میرے آقا کو بٹھایا ہے، پیٹ پر بٹھایا ہے، حشر میں وہ آئے گی، حشر میں وہ آئے گی، اٹھنے دلہن بن کر، حشر میں وہ آئے گی، اٹھنے دلہن بن کر، حشر میں وہ آئے گی، اٹھنی دلہن بن کر حشر میں وہ آئے گی۔ اور جب سے میں نے پایا ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ، جب سے میں نے پایا ہے عشق پیارے آقا کا، جب سے میں نے پایا ہے، جب سے میں نے پایا ہے عشق پیارے آقا کا، جب سے میں نے پایا ہے، جب سے میں نے پایا ہے، جب سے میں نے پایا ہے عشق پیارے آقا کا، عشق پیارے آقا دل میں رہتے ہیں، میرے دل میں رہتے ہیں، ہر خوشی دلہن بن کر میرے دل میں رہتے ہیں، ہر خوشی دلہن بن کر میرے دل میں رہتے ہیں، ہر خوشی دلہن بن کر۔ وقت کا شملہ فرمائیں، اس ریحان یاسی پر، اس ریحان یاسی پر کیجئے کرم آقا، اس ریحان یاسی پر، اس ریحان یاسی پر زندگی گزرے، تاکہ زندگی گزرے، میری بھی دلہن بن کر تاکہ زندگی گزرے۔